نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تبارک تعالی فی مقام آخر انک لعلی خلق عظیم۔ اما بعد، بیاں ہو مجھ سے حمد خدا کیا، بیاں ہو مجھ سے حمد خدا کیا، بھلا میں کیا میری طبع رسا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا خود مدح خوانی ہے، محمد کا خدا خود مدح خواں ہے۔ زباں کیا ہے، قلم کیا مرتبہ کا۔ ملک جس بحر میں بے دست و پا ہیں، یعنی ملائکہ، ملک جس بحر میں بے دست و پا ہیں، سلیم اس میں تمہارے دست و پا کیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابھی تو کافی وقت ہو چکا ہے، ہمارے سامنے حضرت مولانا نینار محمد صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بہت ہی قیمتی اور انمول باتوں کے ساتھ ہمارے آقا، ہمیں دل و جان سے بھی زیادہ پیارے شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے تعلق سے بہت ساری باتیں رکھیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اب میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بھی زیادہ آپ کا وقت لوں، میں مختصر اپنے کلام کو کرتے ہوئے یہ دعوت سکون دیتا ہوں کہ ہم سب یہ ارادہ کریں کہ زندگی ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، موت ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، اور اس کے لیے ہماری پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قول کو اور ان کے بات پر اتنا ان کا عقیدہ تھا کہ اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر واقعہ، جب فارس میں جنگ ہوا، فارس میں جنگ ہونے کے بعد کسریٰ کے محل کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ مسلمان فتح کرنے کے بعد اس میں جو کچھ بھی مال غنیمت جمع ہوا وہ سب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں ایک لسٹ، فہرست بنا کر پیش کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فہرست کو پھر واپس کر دیے کہ اس میں کچھ کمی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو ہے، جو کچھ بھی مال غنیمت ملا تھا وہ فہرست میں لکھ کر لا کر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دے دیے تھے۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی چیز کمی رہ گئی ہے۔ تو صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے، بہت سارے چیزیں ڈھونڈنے کے بعد پھر لکھ کر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ واپس کر دیے۔ پھر تیسری مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ڈھونڈنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک چیز باقی رہ گئی تھی اس میں۔ وہ کسریٰ بادشاہ کے کنگن جو سونے کے تھے، وہ کنگن باقی رہ گئے تھے، کسی وجہ سے وہ بھولے سے رہ گئے تھے۔ تو اس کنگن کو اس فہرست میں لکھ کر لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے پیش کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ٹھیک ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ سونے کے کنگن جو ہیں باقی رہ گئے ہیں؟ حالانکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے وہ سونے کے کنگن نہیں چھوڑے تھے، بلکہ کسی وجہ سے وہ رہ گئے تھے۔ تو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا اور صحابہ نے پوچھ بھی لیا کہ امیر المومنین یہ کیسے معلوم ہو گیا آپ کو کہ ایک چیز رہ گئی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، غار ثور کے بعد مدینے کی طرف جا رہے تھے، تو ایک دشمن اسلام جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہیں، اور سارے لوگ جو ہیں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لے یا قتل کر دے تو اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو وہ شخص جن کا نام مالک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کا پیچھا کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ جس گھوڑے پر سوار تھا اس گھوڑے کے دونوں پاؤں جو ہے زمین میں دھس جاتے ہیں اور وہ نیچے گرتا ہے۔ پھر اٹھتا ہے، لالچی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ کچھ آگے بڑھتا ہے تو پھر جو ہے اس کے دونوں پاؤں یہ گھوڑے کے زمین میں دھس جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، تو پھر نیچے گرتا ہے، لیکن پھر بھی اٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا تھا، وہ قریب پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں قرآن جو پڑھ کے جا رہے تھے، تلاوت کرتے جا رہے تھے، میں نے اس کو اپنے کان سے سن لیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اتنا قریب پہنچ گیا جتنا کہ ایک نیزے کا جو ہے فاصلہ ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی کہ یہ دشمن آ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے ہماری خیریت نہیں ہے، دشمن جو ہے ہمارے قریب آ چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ چنانچہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ چنانچہ وہ دشمن کے چاروں جو ہے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں۔
اور جب وہ چاروں پاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں تو وہ خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مصیبت سے بچا لیجئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ یہ اگر اس اپنے قول میں سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، تو اس کو جو ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا پر اس گھوڑے کے چاروں پاؤں نکل جاتے ہیں اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو منع فرمایا اور کہا کہ تحفہ میں نہیں بلکہ میں ایک جو ہے تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان جو ہے کسرا کے محل کو فتح فرمائیں گے اور کسرا کے دونوں ہاتھوں کے کنگن جو ہے سونے کے وہ تیرے ہاتھ میں پہنائیں گے۔ آج جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہے ہیں وہ ضرور ہوگا۔ آج میں نے دیکھ لیا کہ یہ کسرا کا محل فتح ہوا ہے لیکن کسرا کے محل کے دونوں کنگن غائب تھے۔ آج پھر وہ مالک کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں، 17 سال کے بعد جو ہے وہ کنگن پہناتے ہیں۔ تو حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر پورا یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ہماری اللہ تعالیٰ مضبوط بنائے، جیسا ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر تمہیں معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مہینے کا سفر ہے، راتوں رات کیسے چلے گئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے کہنے پر میں یہ سچ سمجھتا ہوں کہ جبرائیل کا آسمان میں دن میں کئی مرتبہ ہو سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا کون سی بڑی بعید کی بات ہے؟ تو یہ ایمان تھا ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر جو ہے فدا ہو جاتے تھے، قربان ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے، ہماری زندگی سنت پر عمل کرنے والے ہوں، ہم سب جو ہے محبت تو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہمارے زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ وہ نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے ہیں، آج وہ نمازیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم کبھی صبح میں نماز پڑھتے ہیں تو 4 وقت چھوڑ دیتے ہیں، 4 وقت پڑھتے ہیں تو 1 وقت پڑھتے ہیں، یا 2 وقت پڑھتے ہیں تو 3 وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو ہے کبھی بھی کسی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک نماز ان کی قضا ہو جاتی تھی تو 7 دن جو ہے روتے تھے۔ آج ہماری نمازیں کتنی قضا ہو جاتے ہیں، صبح کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی رہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، گویا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہم پر فرض ہی نہیں ہے۔ آج اس محفل کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر سننے والوں، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخری وقت تک جو ہے نماز کو نہیں چھوڑا ہے، جبکہ جو ہے چل بھی نہیں سکتے تھے، 2 صحابہ اکرام کے سہارے سے نماز کو آئے ہیں مسجد میں۔ آپ نے کبھی نماز کو نہیں ترک کیا ہے، صحابہ اکرام نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا ہے، تابعین تابعین نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیے ہیں، اولیاء اکرام نے کبھی نماز کو نہیں ترک کیے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، بلکہ جو ہے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج یہ ارادہ کریں کہ ہم سب جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بنیں گے، اپنے بچوں کو قرآن شریف کی جو ہے تلاوت کرانے والے، قرآن شریف کو پڑھانے والے ہم سب ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں، ارادہ نہیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے زندگیوں کے اندر سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ آج جو ہے ارادہ پکا کرنا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہمیں سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، مرد حضرات مسجد میں پڑھیں گے، عورتیں گھر میں پڑھیں گے۔ یہ نماز فرض ہے، جو ہے نماز کسی بھی طرح معاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، موت تک جو ہے آخری سانس تک نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب ارادہ کریں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یہ ہم اس پیغام یہاں جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں وہ سب 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، انشاءاللہ کریں گے بھائی۔ پھر جو ہے ہم لوگ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اور قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن شریف پڑھائیں گے۔ وہ سارے حضرات ارادہ کریں گے۔ دیکھیے ہمارے اسلاف جو ہیں کوئی بھی ایسے نہیں تھے کہ قرآن شریف ان کو پڑھنا نہیں آتا ہو، یہ تو شرم کی بات ہے۔ آج ہماری نسل ایسی ہو رہی ہے، ان کو کہو کہ قرآن پڑھو تو ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ جن کو پڑھنے آتا ہے وہ قرآن جو ہے ان کو صحیح پڑھنے نہیں آتا ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس لیے اب ارادہ کرو کہ ہم جتنی توجہ دنیاوی تعلیم کی طرف دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ دین کی تعلیم کی طرف دیں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، کم سے کم قرآن شریف پڑھنے والا ہمارا بچہ بنے۔ اس کا ارادہ کریں گے بھی انشاءاللہ، تو پکا ارادہ کرو۔ اور اپنے چہرے میں داڑھی رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تو ان کے چہرے میں داڑھی نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے۔ اس لیے آج یہ سیرت کے جلسے میں یہ دعوت دی جا رہی ہے اور یہ پیغام مل رہا ہے، ہم سب اپنی زندگی کو سنت پر عمل کریں گے۔ تو اس کے لیے سارے حضرات جو ہے مٹھی بھر داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، ارادہ کرو، رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے سروں پر ٹوپی رکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے کھلے سر نہیں پھرتے تھے، کسی بھی حدیث میں یہ روایت نہیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے سر نماز پڑھا۔ یہ اگر ہم جو ہے ہزاروں آدمیوں میں بھی ہو جائے،
اگر ٹوپی پہن کے جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلام کی مومن کی علامت ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ یہ ارادہ کریں کہ ہم سب جو ہے ٹوپی پہنیں گے۔ ہر مسلمان یہ ارادہ کرے، بچے کو بھی ابھی سے عادت ڈلوائے کہ ہر بچہ جو ہے ٹوپی پہنے۔ اگر ہم جو ہے بچے کو اسلامی لباس پر نہ ڈھالیں گے، پہلے جو ہے اسلامی لباس پر لاؤ، تو بچے کو جو لباس بناتے ہیں وہ اسلامی لباس پہنانا ہے۔ تو ارادہ کریں، سبھی پکا ارادہ کریں، اپنے بچوں کو اسلامی لباس پر ڈھالیں گے، اسلامی جو ہے حیت پر، اسلامی تہذیب پر ان کو زندگی پر عمل کرائیں گے، تو انشاءاللہ جو چاروں طرف سے اگر خطرے بھی آ جائیں تو ہمارا ایمان اور ہماری دین جو ہے حفاظت رہے گا ہمارے ساتھ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ چونکہ بیان نہیں ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، سارے حضرات ارادہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔